نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علماء کے بارے میں ہے، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں، یعنی صاحب علم ہیں۔ اور علماء کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا یا جو علم حاصل کرتا ہے، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا فرمان علی شان ہیں۔ ایک حدیث پاک جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ آپ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے تھے تو ایک شخص مدینہ طیبہ سے تشریف لے کر آپ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے۔ وہ جب پہنچا تو آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے، اس نے جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہ یعنی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث پاک آپ کے پاس موجود ہے، اور میں مدینہ طیبہ سے سفر کر کے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، اے بھائی، کیا تم کسی اور کام کے لیے تو نہیں آئے؟ تو اس نے کہا، میں ہرگز بھی کسی کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کسی اجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئے؟ تو اس نے پھر یہی کہا، نہیں، بلکہ میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سنو کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرماتے ہوئے سنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے فرشتے اس طالب علم، یعنی جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، اس طالب علم کی رضا کی خاطر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو آسمانوں کے اندر مخلوق ہے، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، جو عالم یعنی علماء ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور یہ درہم دینار کے وارث نہیں، بلکہ اس دین، اس علم کے وارث ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اسے حاصل کیا، اس علم کو حاصل کیا، اس نے اپنی وراثت میں سے پورا حصہ لے لیا۔ دیکھو دوستو، کہ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین جو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنا بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے، زمین کے اندر رہنے والی، آسمان کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات اس طالب علم کے لیے، یعنی جو علم کی طلب کے اندر نکلتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس طالب علم کے لیے اس کی رضا کی خاطر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو علماء ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ وراثت اس چیز میں سے نہیں، بلکہ اس کے درہم دینار کی وراثت میں نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی وراثت میں سے وہ اپنا حصہ لے لے گا۔ ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر 2 آدمیوں کا ذکر ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب 2 آدمیوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک عابد کا تھا، دوسرے عالم کا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنے شخص پر ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے گوروں کے اندر اور مچھلیاں سمندر کے اندر رہنے والی اس عالم دین کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہیں۔
یہ دیکھو میرے پیارے بھائیوں کہ علم دین حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی اس کی شان بیان فرمائی۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس علم حاصل کرنے والے کے لیے یا تو پھر بخشش کی دعا کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک عالم دین فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر حاوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول کا طریقہ بھی یہ ہے، دیکھیں کہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ کا خچر ان کے قریب لایا گیا، یعنی جو آپ کی سواری تھی ان کو قریب لایا گیا تاکہ وہ آپ سوار ہوں اس پر۔ اتنا میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور ان کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زید نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، رکاب کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا ہمیں اسی طرح علماء اور بزرگوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب یہ بات کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو اتنے میں سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کا ہاتھ چوما اور فرمایا ہمیں بھی اسی طرح اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے کتنی شان بیان فرمائی، اور صحابی رسول کا طریقہ کیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو صاحب علم ہوتا یا بزرگ ہوتے ان کی خدمت کرنا، ان کے ہر لحاظ سے ادب و احترام کرنا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا یہ بھی پھر عقیدہ اور یہ بھی محبت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جو بھی تعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے رشتے کا، اس کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، چاہے وہ صحابی رسول ہوں اور چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں، ان کی اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء کا، بزرگوں کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔